الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، لیکن وہ ریکارڈنگ میں نہیں آیا، تو جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ نہ پڑھنے میں پھر کوئی بھی عمل یا کوئی بھی کام، کوئی بھی امر، تو وہ مقطوع البرکت ہو جاتا ہے، بے برکت ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قواعد زبان فارسی کے دروس جاری ہیں، اور آج یہ ہمارا غالباً 34واں درس ہے، اور ہم ضروری حروف کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ آج درس کا آغاز ہوگا حروف علت سے، تو اسی طرح تاریخ وغیرہ اور لکھ کے تو درمیان میں ٹاپک لکھیں گے حروف علت۔ علت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے جی بیماری، اور یہاں بمعنی سبب، وجہ آتا ہے۔ تو جب حرف علت استعمال ہوتا ہے تو حرف علت سے پہلے عموماً جملے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے معلول کہتے ہیں، اور جو حرف علت کے بعد کا جملہ ہوتا ہے تو اس کو علت کہتے ہیں، اور یہ حرف جو ہے یہ حرف علت کہلاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ علت پہلے اور حرف علت کے بعد آتا ہے معلول، تو وہ بلاغت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب ایک مثال ہے کہ مثلا اردو میں ہم کہیں کہ میں ادھر سے واپس آ گیا ہوں کیونکہ وہاں چوروں کا ڈر تھا، تو کیونکہ تو ہو گیا حرف علت، تو اس سے پہلے جو جملہ ہے میں وہاں سے واپس آ گیا یہ ہے معلول، اور کیونکہ بعد جو جملہ ہے وہاں چوروں کا ڈر تھا تو یہ ہے علت۔ تو اس علت کی وجہ سے واپسی ہوئی، اسی کو فارسی میں کہیں گے ازاں جا واپس آمدم، چے خوف دزدان بود۔ از آن جا ہوتا ہے نا تو اس کو پھر اکٹھا لکھتے ہیں ازاں جا، ازاں جا واپس آمدم، چے خوف دزدان بود۔ تو اس میں چے حروف علت ہے، اور اس سے پہلے جو جملہ ہے ازاں جا واپس آمدم یہ معلول ہے، خوف دزدان بود یہ جملہ علت ہے۔ تو اس تقریر کے بعد لکھیں جی حروف علت درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 چے، نمبر 2 کے۔ اب یہ جو حرف ہے نا کے، یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 زیرہ کے، اس کی یا کو مجہول کر کے بھی پڑھتے ہیں زیرہ کے، امالہ کی صورت بھی بن جاتی ہے زیرہ کے، اور کھینچ کے پڑھیں معروف کر کے پڑھیں تو پھر زیرہ کے۔ ایسے زیرہ چے، اس کو زیرہ چے بھی پڑھ دیتے ہیں، کھینچ کے بھی پڑھتے ہیں زیرہ چے۔ 5ویں نمبر پر لکھیں جی چرا کے، وہ یہ چرا کے ساتھ کے جو ہے وہ لازم آتا ہے، چرا کے۔ آگے 2 لفظ ہوں گے
ان کے ساتھ لگے گا ازیں، ازیں ممر، ممر دو میم کے ساتھ اور را، ازیں ممر، اس کو نون پورا پڑھیں گے تو ازن ممر پڑھ دیں گے ایرانی، ازیں ممر۔ اور اسی سے ملتا جلتا ہے جی ازیں سبب، یہ 7 ہو گئے۔ 8ویں نمبر پر لکھیں جی بنا بر، بنا کا لفظی معنی ہوتا ہے بنیاد، بیس، بنا بر۔ اگلے نمبر پر لکھیں جی لہذا، اور اگلے نمبر پر لکھیں جی تا، تا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں حرف علت کے طور پر آیا ہے۔ تا کے یہاں نوٹ لکھیں جی نوٹ، تا کے علاوہ، علاوہ عین کے اوپر زبر، تا کے علاوہ باقی تمام حروف علت کا پورا کر لیں، باقی تمام حروف علت دو جملوں کے درمیان میں آتے ہیں۔ جبکہ تا جملے کے شروع میں آتا ہے۔ حرف اگلا لکھیں جی نوٹ نمبر 2، حرف علت سے پہلے والے جملے کو معلول، جبکہ بعد والے کو علت کہا جاتا ہے۔ آگے لکھیں جی مثالیں۔ اچھا اب مثالیں آپ نے ایسے لکھنا ہوگا نا، پہلی مثال تو وہی لکھیں، نمبر 1 ازاں جا واپس آمدم، اور اس کے بعد لکھیں جی چے لکھ کے نا تو تھوڑا سا فاصلہ کر کے لکھیں خوف دزدان بود، تو حرف علت کو ذرا دونوں جملوں کے درمیان فاصلہ کر کے لکھنا ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا کیونکہ وہاں چوروں کا خوف تھا، تو ازاں جا واپس آمدم کو انڈر لائن کر کے تو اس میں نیچے لکھ دیں جی معلول، اور چے کو انڈر لائن کر کے اس کے نیچے لکھیں جی حرف علت، اور خوف دزدان بود کو انڈر لائن کر کے نیچے لکھیں جی علت۔ اب جو میں نے چے کو جو ہے ذرا درمیان میں لکھوایا ہے اور دونوں جملوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، تو یہ پورے جملے تو آپ بعد میں لکھ لیں، میں بولتا جاتا ہوں تو آپ آگے جو چے لکھا ہے اس کے نیچے آپ باقی حروف لکھ لیں، اور بعد میں جب وقت ملے گا تو وہاں جملہ پورا۔ ازاں جا واپس آمدم کے خوف دزدان بود، اگلا جملہ جی ازاں جا واپس آمدم زیرہ کے خوف دزدان بود، ازاں جا واپس آمدم زیرہ چے خوف دزدان بود، ازاں جا واپس آمدم چرا کے خوف دزدان بود۔
اچھا، اب جو ہے نا جی آگے عظیم امر اور عظیم سبب اور بنا براں یا بنا بر این یا بنا براں، لہذا ان میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں علت کو پہلے لے آتے ہیں اور معلول کو بعد میں لے آتے ہیں، حرف علت درمیان میں ہی رہتا ہے۔ تو اب آپ یوں کر لیں کہ آ جا خوف دزدان بود، اگلی مثال آ جا خوف دزدان بود، تو تھوڑا سا فاصلہ کر کے لکھیں عظیم امر واپس آمدم۔ اب آ جا خوف دزدان بود یہ علت ہے، عظیم امر حرف علت ہے، اور واپس آمدم معلول ہو گیا۔ تو یہاں جملہ اول علت ہو گیا اور جملہ ثانی جو حرف علت کے بعد ہے وہ معلول ہو گیا۔ اب اس کے نیچے دوسرا لکھیں جی آ جا خوف دزدان بود عظیم سبب واپس آمدم، جگہ خالی چھوڑتے جائیں، بعد میں مکمل کر لیں۔ تیسری مثال جی آ جا خوف دزدان بود بنا براں واپس آمدم، اور آخری مثال جی آ جا خوف دزدان بود لہذا واپس آمدم۔ ان میں جو بنا براں یا بنا بریں اور لہذا اور کہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، تا جو ہے وہ شروع میں آ جاتا ہے، جیسے اس کا معنی وہی علت کا ہوگا، جیسے کہ ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، اس میں انہوں نے تا کو حروف علت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ نسخہ جو ہے یہ رضا اکیڈمی ممبئی کا چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں۔ اور یہ جی اچھا، یہ شرر مصباحی صاحب نے ایڈٹ کیا ہے، میرے خیال میں وہ زندہ ہیں، کافی بیمار ہیں، اور جتنے بھی ہدایت بخشش کے نسخے ہیں ان سب میں یہ نسخہ بہت بہتر ہے، لیکن اغلاط اس میں بھی ہیں، کچھ اغلاط جو ہے وہ خاکسار نے بتائی ہیں ان کو، شرر صاحب کو۔ تو شرر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کلمی نسخے کا پتہ چلا تھا مارارہ شریف میں یا کسی اور جگہ، لیکن وہ پھر مجھے ملا نہیں۔ میرا خیال ہے کلمی نسخہ میرے پاس ہوگا، میرے والد صاحب کی لائبریری۔ اچھا، یہ حصہ اول یا دوم؟ یہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا ہدایت بخشش کلمی نسخہ تھا وہ، اچھا کافی پرانا، لمبے لمبے پیج تھے۔ میں نے جانا ہے اس ویکینڈ پہ، تو میں دیکھوں گا، اگر وہ ہوا تو اس کی کاپی میں آپ کو بھی بھیجوں۔ جی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ ذرا سنبھال کے رکھیں، فی الحال سنبھال کے رکھیں۔ اس کا یہ جی شعر لکھیں، ادائے کے بخشش حصہ دوم میں ہے۔ ز حسنت تا بہارے تازہ گل کرد، رضایت را غزل خاں آفریدند۔ اس زمین میں نے بھی کہیں ہیں اشعار، ز حسنت تا بہارے تازہ گل کرد، غزل خاں آفریدند۔ اچھا جی، اب ہم کچھ بات کرتے ہیں تو استثناء کرتے ہیں، مثال کے طور پر
سارے آ گئے مگر خالد نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں ہم نے استثناء کر دیا خالد کا. تو اس کے لیے فارسی میں مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو آگے لکھیں جی حروف استثناء. نمبر 1 الا. اب یہ عربی کا حرف استثناء ہے لیکن سیم فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. نمبر 2 مگر. مگر کے اور معنی بھی ہیں لیکن یہاں حرف استثناء کے طور پر. نمبر 3 غیر. نمبر 4 سوائے. سوا بھی استعمال ہوتا ہے اور سوائے. نمبر 5 جز. جیم اور زا. جز وہ جو کہتے ہیں نا کل اور جز، تو وہ جز جو ہے جیم زا حمزہ کے ساتھ لکھتے ہیں، یا جزو پورا لکھتے ہیں واو کے ساتھ. آگے ہے جی بدون. اور نمبر 7 برون. برون کا معنی باہر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں استثناء کے طور پر ہے. اور نمبر 8 ورا یا ورائے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. تو استثناء کا کیا معنی ہے کہ ایک پوری جماعت میں سے ایک جز کو آپ نکالتے ہیں تو یہ استثناء ہے. اب جو چیز آپ نے نکالی ہے، نکال دی ہے، مثال کے طور پر کہ ایک پوری جماعت کھڑی تھی تو آپ نے کہا خالد کو چھوڑ کر باقی سب آگے آ جائیں، تو خالد کا آپ نے استثناء کیا. تو جس چیز کا استثناء کیا جائے یا جس شخص کا استثناء کیا جائے اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ. ٹھیک ہے جی. یعنی جس کا استثناء کیا جائے، یعنی جس کو ایک پوری جماعت سے نکالا جائے، اسے کہتے ہیں جی مستثنیٰ. اب جس جماعت سے اس کو نکالا ہے اسے کہتے ہیں مستثنیٰ منہ. اب درس نظامی کی جماعت تھی شروع میں، تو اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ مستثنیٰ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ استثناء ان کا اپنا ذاتی تھا ہے جی. یہ کسی اور نے انہیں مستثنیٰ نہیں کیا. مثلا لشکر آمد الا سپاہ سالار. سپاہ جو سالار، یہ اصل میں تو سپاہ تھا پورا، تو پھر الف جو ہے وہ کثرت استعمال سے گر گیا تو سپاہ سالار. سپاہ کا معنی فوج اور الف کے گرنے کے بعد سپاہ اس کا معنی بھی فوج ہے. لشکر آمد الا سپاہ سالار. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ لشکر آیا ہے سوائے سپہ سالار کے، وہ جو ہیں نہیں آئے. اب سپہ سالار جو ہے وہ ہے مستثنیٰ اور لشکر کیا ہے جی مستثنیٰ منہ. نیچے لکیر کھینچ کے سپہ سالار کے نیچے خط کھینچے تو نیچے لکھ دیں مستثنیٰ، اور لشکر کے نیچے خط کھینچ کے لکھتے ہیں مستثنیٰ منہ. اچھا بدون تو ہم نے وہ لکھوایا نا، اس کے شروع میں تو با ہے، تو یہاں لکھیں جی نوٹ. کبھی کبھی بعض حروف استثناء پر بعض دیگر حروف کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے.
جیسے غیر کو بغیر بھی کہتے ہیں اور جز کو بجز. اسی طرح سوا یا سوائے اور ورا یا ورائے. اسی طرح سوا اور ورا پر ما حرف ما کا اضافہ بھی کرتے ہیں. ما سوا، ما سوائے، ما ورا، ما ورائے. آگے نوٹ نمبر 2 لکھیں جی. اور حروف کولن ڈال کے آگے لکھیں جی لیکن، لاکن لام الف لا، لیک. نمبر 4 ولیک. نمبر 5 ولیکن. نمبر 6 ولے. بھی استثناء کا فائدہ دیتے ہیں. جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ حروف استدراک کا فائدہ دیتے ہیں. سین اور دال استدراک. اور بعض علماء کے نزدیک یہ حروف استدراک کا فائدہ دیتے ہیں. استدراک کا معنی ہے پوچھنا اور معلوم کرنا. یعنی اگر کوئی کلام میں شبہ ہو، شبہ 2 ہا کے ساتھ لکھتے ہیں، شین با اور اس کے بعد 2 ہا آئیں گی، شب ہا. یہ جو لوگ اس کو صرف شین بے ہے لکھ دیتے ہیں نا، وہ غلط ہے. شبہا فعلن، عروضی وزن اس کا ہوگا فعلن. شبہا یعنی 4 حرف ہو گئے. جیسے پادشاہ آمد، ولے، وزیرش، ہمراہ نبود. پادشاہ آمد، ولے، وزیرش، ہمراہ نبود. اب جب کسی نے کہا نا پادشاہ آمد، تو یہاں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ظاہر ہے پھر بادشاہ آیا تو وزیر بھی ساتھ آیا ہوگا. تو آگے ولے اور اس کے بعد کا جملہ جو ہے اس نے اس شبہ کو دور کر دیا. یعنی ولے کے ساتھ فکرہ ثانی جو ہے، جملہ ثانی جو ہے، اس سے شبہ رفع ہو گیا. کل ہم نے یا پرسوں منادا کے بارے میں پڑھا تھا. تو اب آتے ہیں جی حروف ندا. عموماً تو حرف ندا اے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اے عربی میں بھی آتا ہے. تو عربی کا یا اور ایا
ایا بھی جو ہے وہ یا سے پہلے ایک الف، اور خود الف بھی، یعنی الف کے اوپر زبر ہوتی ہے. تو فارسی میں یہ حروف ندا کے حروف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ 4 ہو گئے: اے، یا، ایا، الف. اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب ندا کی جاتی ہے تو منادا سے پہلے اے، یا، ایا، یہ 3 حروف لگائے جاتے ہیں. اے زن، اے مرد، یا زن، یا مرد، ایا زن، ایا مرد. تو یہ ہمیشہ ابتدا میں آتے ہیں. لیکن جو چوتھا حرف ہے الف، یہ اسم کی ابتدا کے بجائے اسم کے آخر میں آتا ہے. جیسے کریمہ، اے کریم، رحیمہ، نگارہ، اے نگار. یہاں نگار کا معنی محبوب. تو چاروں میں سے جو پہلے 3 ہیں اے، یا، ایا، یہ تو ہو گئے جی اسم کے اول میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ الف جو ہے وہ اسم کے آخر میں لگایا جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے جب آپ ندا کریں گے تو یہ حروف جس اسم پر داخل ہوں گے اس کو منادا کہیں گے، تو وہ اسم منادا کہلائے گا. مثلا آپ نے اے زن کہا تو زن منادا ہے اور اے حرف ندا. یا خدا کہا، یا خدا، تو یا حرف ندا اور خدا منادا. ایا قوم، تو ایا حرف ندا اور قوم منادا. ٹھیک ہے جی. لیکن دوسرے مقام پہ کہا کریمہ، ربا. ٹھیک ہے جی. آگے لکھیں جی حروف استفہام. استفہام کا معنی ہوتا ہے جی پوچھنا، سوال کرنا. تو یہ تمام حروف استفہام جو ہیں یہ استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کبھی سوال صرف جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے خبر کے لیے، اور کبھی سوال کیفیت پوچھنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں لکھیں جی نمبر 1 چے. نمبر 2 چیست. نمبر 3 کے. نمبر 4 کیست. نمبر 5 چرا. اچھا، چرا حروف علت میں جو ہے نا وہاں چرا کے آتا ہے حروف علت میں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں کے لازم ہے، کیونکہ اگر کے نہ ہو تو پھر یہ حروف استفہام میں آ جائے گا. اگلا نمبر لکھیں جی کجا، کاف کے اوپر پیش. کجا کا معنی ہے کہاں. اچھا جی، اگلا نمبر ہے کے، تو جس کا معنی ہے کب. آگے ہے جی چوں. چوں کے اور معنی بھی ہیں لیکن یہاں یہ حرف استفہام ہے. آگے لکھیں جی چگونا، کیسا. آگے لکھیں جی کو، واو کے ساتھ، اس کا معنی ہے کون. آگے لکھیں جی قدام، اس کا معنی ہے کون سا. تو پہلا ہے چے، اس کا معنی ہے کیا.
دوسرا ہے جی کے، اس کا معنی ہے کون. آگے ہے جی کیست، اس کا معنی ہے کون ہے یا کون. چیست، اس کا معنی ہے کیا یا کیا ہے. یہ جو ہے دراصل کیست بنا ہے کے جمع است اور چیست بنا ہے چے جمع است. آگے ہے جی چرا، اس کا معنی ہے کیوں. کجا کا معنی کہاں، کی کا معنی کب، چوں کا معنی کیوں، چگونا کا معنی کیسا، کدام کا معنی کون سا. تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ یہ 11 11 ہو گئے. یہ حروف استفہام کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کوئی بات کی تو پھر آپ نے وہ بات جاننا چاہیے تو آپ نے کہا فلاں چی گفت. فلاں نے، اس نے کیا کہا. استاد چی گفت، پدر چی گفت، باپ نے کیا کہا. پسر چی گفت، بیٹے نے کیا کہا. خواہر چی گفت، بہن نے کیا کہا. ہمشیر بھی کہتے ہیں اس کو، اردو میں ہمشیرہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ را کے بعد ہا لگانے کی ضرورت نہیں. اب ایک بندہ مریض تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر اب اس سے سوال کیا گیا کہ درمانت کی کرد، تیرا علاج کس نے کیا. اب ظاہر ہے پوچھنے والا بھی مریض ہوگا تو اس میں انٹرسٹ رکھتا ہوگا اس معالج سے ملنے کا. درمانت کی کرد، تیرا علاج کس نے کیا. درمانت علاج تیرا، کے کس، کرد کیا. پدرت کیست، تیرا باپ کون ہے. اب کسی آدمی کے ہاتھ میں یہ شہد جو ہوتا ہے نا جی، ہنی، اس کی بوتل تھی. اس نے پوچھا کہ در دست تو چیست، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس نے آگے سے پھر تفصیل بنائی کہ جو ڈبے میں شکر ڈال کے بناتے ہیں نا فارم میں شہد، یہ وہ ہے. یعنی کیا یہ لوگوں کو مارتے ہیں. اور کہاں وہ شہد جو ہر پھول پہ جانا، ہر درخت پہ جانا، مکھی کا خود فیصلہ کرنا کوئی چیز، اور کہاں یہ فارم والا شہد شکر ڈال دی. اور بھائی شکر ہی ڈالتے ہوں گے، اور کیا ڈالتے ہیں. ہاں جی ایسے. اب ایک بندے نے آپ نے عقائد کی کچھ باتیں کی تو وہ آگے سے آپ کو برا بھلا کہنا شروع ہوگا. تو آپ نے اس سے پھر پوچھا کہ دشنام چرا دادی، تو نے مجھے دشنام کیوں دی، مجھے برا بھلا کیوں کہا، گالی کیوں دی. دشنام چرا دادی مخاطب، وہ پنجابی والی دادی بھی آپ کے ذہن میں آ گئی. آگے ہے جی آپ نے کسی ملازم سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا، کجا رفتہ بودی. اب ایک بندے نے چھٹی لی اور وہ کہتا ہے جی میں واپس آ جاؤں گا، تو آپ پوچھتے ہیں تا کھی خواہی آمد. یہاں تا بمانا تک ہے. تا کئی کو بھائی اس کو جو ہے نا بڑی یا کے ساتھ ہی لکھیں. یہ ایرانی چھوٹی یا کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، وہ بڑی یا نہیں لکھتے، لیکن وہ خواہ گمراہ کرتے ہیں پڑھنے والوں کو. ہم ایسے رسم الخط کو میں نہیں مانتا. اب ایک مریض ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں حالش چگونا است، اس کا حال کیسا ہے. تو چگونا کیفیت پوچھنے کے لیے
یعنی اس کا حال کیسا ہے، اب کیسا ہے؟ ویسے سر یہ ایرانی لہجہ بھی کوئی اتنا اچھا مجھے تو نہیں لگتا ہاں، ہمارا یہ وہ جو وہ ہے نا خود، ہاں جی تو ان کو اچھا لگتا ہے ہاں جی جو وہ خود ہیں، لیکن اگر دوسرا بندہ یہ لہجہ اختیار کرے گا ہمارے جیسا تو ان کو اچھا لگے گا، لیکن ہمیں ہمارے کانوں کو بھلا نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ زبان ہماری نہیں، عربی زبان بھی ہماری نہیں، لیکن وہ قرآن سے مناسبت ہے ہماری، وہ اسلام کی، ایمان کی، تو پھر وگرنہ عین، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، خوف، یہ کیا ہے، جی ہاں جی کتنا عجیب ہے، یا اب، اج، اد، یہ یعنی یہ جو حروف قلقلہ پڑھتے ہیں تو کتنا عجیب سا لگتا ہے۔ جی جی اچھا، او کا معنی کہاں بھی ہے، اب ہم پیچھے ذرا دیکھتے ہیں نا، 1980 میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کر کے واپس آئے تو وہ ریلوے اسٹیشن پہ جب ٹرین سے اترے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، جی تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے اس وقت، جی تو وہ ایک بچپنا ہے۔ پھر جب عمر ہوئی 17-18 سال کی جی تو یہ نوجوانی شروع ہوئی، پھر تھوڑا سا اوپر ہوئے تو جوانی۔ اب ہم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں کہتے، لیکن اس سمے کو سامنے رکھ کے ہم کہتے ہیں کہ عہد جوانی کو، ہاں جی تو یہ لکھیں جی، عہد جوانی کو، وہ جوانی کا زمانہ کہاں ہے؟ اب ایک شخص آپ کے سامنے بہت ہی عجیب و غریب انداز سے باتیں کرتا ہے، نہ اس کے بیٹھنے کا صحیح انداز ہے، نہ اس کی باتوں کا صحیح انداز ہے، تو آپ تھوڑی دیر تو سنتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ از کدام قبیلہ ہستی، کون سے خاندان سے ہو تم، کون سے خاندان سے ہو؟ تو یہ جناب مثالیں ہیں، اور اللہ کرے کہ اب یہ جتنا اسباق ہم آسان کر کے اور دلچسپ بنا کے پڑھا رہے ہیں، یہ ذہن نشین بھی ہوتے جائیں، انشاءاللہ اور تمارین میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، اور جو اصل ٹارگٹ ہے ہمارا، اگلی کتابیں چاہے وہ نثر میں ہوں یا نظم میں، نظم کی ذرا مشکل ہوتی ہیں، لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ آگے لکھیں جی، حروف تشبیہ، اگرچہ یہ بلاغت کا سبق ہے، لیکن چونکہ عام بول چال میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں حروف کے ضمن میں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کا معنی ہے یعنی وہ مشابہت جب ہوتی ہے نا، تو مشابہت ہم تلاش کرتے ہیں، تو پھر گفتگو میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو دوسری چیز کے ساتھ مشابہت کر کے پھر بتاتے ہیں ہم کہ اس طرح کی وہ ہمیں دے دو، تو اس لیے یہ عام بول چال میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جب ہم مشابہت دیتے ہیں، یعنی اس جیسا ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ تشبیہ ہے۔ اس میں لکھیں جی، نمبر 1، ہم چنا، جوڑ کے لکھنا ہے یا علیحدہ؟ جوڑ کے لکھنا ہے، یہ علیحدہ لکھنے والا رواج غلط ہے۔ دیکھیں، ہم کا معنی بھی جو ہے وہ بھی ہے جو پہلے گزرا، تو اس میں بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں، پچھلا کوئی حرف آ رہا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ جڑ جائے گا، تو اس لیے جو دیکھیں نا، جو پہلے کاتب تھے اور خطاط تھے،
انہوں نے سالوں اس پہ غور و فکر کر کے تو لفظوں کی شکلیں بنائی ہیں جنہیں کہتے ہیں نقوش الفاظ. تو نقوش الفاظ کو آج کا کوئی رشید حسن خان یا ہمارے ایک اٹک کے ہیں اور لاہور ہی ان کی زندگی گزر گئی ہے، مرزا حامد بیگ، افسانے وغیرہ بھی لکھے ہیں، ڈاکٹر مرزا حامد بیگ، انہیں بھی عادت ہے اس طرح کرنے کی. تو یہ آج کل کی جو رسم ہے یہ گمراہ گر ہیں، گمراہ کن ہیں، گمراہ گر ہیں. آگے لکھیں جی نمبر 2 ہم چونی. تو نون پورا لکھے تو ہم چنان اور ہم چونین، اس یعنی تھوڑا سا فرق ہے. آگے لکھیں جی چنانچہ. آگے لکھے جی مثل. اس کے بعد آئے گا ہم چو. آگے آئے گا جی مانند، نون کے اوپر زبر، مانند. کبھی مخاطب کر کے بھی کہتے ہیں پنداری. اگلا ہے جی گویا، اور کبھی مخاطب کر کے کہتے ہیں گوئی. اگلا ہے جی وار، واو الف رے، وار. اس کے بعد ہے آسا، الف مد آ سین الف سا، آسا. مولانا جامی کا مصرع میرے ذہن میں آ گیا، شد برکے روئے چمہد زلف شباسا. ہاں تو یہ آسا، شباسا کا مطلب رات کی طرح. اس کے بعد ہے جی مان. اس کے بعد ہے کچھ جو ہے وہ ٹکڑا کر کے بنا لیتے ہیں. اچھا جی، مثال کے طور پر اب اس میں، ہاں وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس چیز کو تشبیہ دے اسے کہتے ہیں مشبہ، اور جس چیز کے ساتھ تشبیہ دیں اسے کہتے ہیں مشبہ بھی. یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں. اب ایک مثال ہے، مثلا علم مثل آفتاب است. دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں، آفتاب پورا لکھ کے است، یا الف کو غائب کر کے تو با کو ساتھ ہی ملا دیں، آفتاب است. علم سورج کی طرح ہے، تو علم ہو گیا جی مشبہ اور آفتاب ہو گیا مشبہ بھی. اور جب ہم کوئی تشبیہ دیتے ہیں تو وہاں جو وجہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وجہ شبہ، یعنی شبہ لفظ ہے نا، وجہ شبہ. تو شبہ کا معنی مشابہت ہے. تو دونوں کے اندر علم سے بھی روشنی آتی ہے اور سورج سے بھی روشنی آتی ہے. ایک ظاہری روشنی ہے، ایک معنوی روشنی ہے، باطنی روشنی. معنوی کا معنی باطنی. دوسری مثال لکھیں جی جہالت، یہ جیم کے اوپر زبر، جہالت مثل ظلمت است. پہلی مثال میں مثل کے بارے میں نے نہیں بتایا، اس کے اوپر خط کھینچ کے لکھیں حرف تشبیہ. جہالت مثل ظلمت است، اس میں بھی حرف تشبیہ مثل ہے. جہالت مشبہ
اور ظلمت مشبہ بھی اور وجہ شبہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے جی؟ سیاہ ہونا. تو ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. تو جہالت بھی اندھیرا ہے کیونکہ وہاں علم کی روشنی نہیں ہے. تاریکی جو ہے وہ وجہ شبہ تاریکی ہے. وجہ شبہ تلاش کرنے میں دقت ہوتی ہے. تو پہلی مثال میں علم مشبہ اور دوسری مثال میں جہالت مشبہ. پہلی مثال میں آفتاب مشبہ بھی، دوسری مثال میں ظلمت مشبہ بھی. پہلی مثال میں وجہ شبہ روشنی، دوسری مثال میں وجہ شبہ تاریکی. دونوں مثالوں میں حرف تشبیہ مثل. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں علم مانند آفتاب است، جہالت مانند ظلمت است. باقی ہر حرف تشبیہ کا اپنا ایک خاص استعمال ہوتا ہے تو وہ اسی جگہ ہی اچھا لگتا ہے. آگے لکھیں جی حروف شک. ان کو حروف تشکیک بھی کہتے ہیں. تو یعنی کہ آپ سر معنی بھی بتا دیں کہ جو ہم چنا یا ہاں جی، ہم چنا اس طرح، ہم چنی اس طرح، چنانچہ اس کے مثل. مثل کا معنی خود مثل، ہم چو کا معنی مثل، مانند کا معنی مثل، کی طرح. ہم چو کا معنی بھی کی طرح کر لیں. پنداری، تو اس کو اس طرح سمجھے، اس کی مثل سمجھے. گویا، گویا کا معنی بھی کی طرح. گوئی تو کہے، لفظی معنی تو کہے، لیکن یہاں آپ معنی کریں گے کہ اس کی مثل. وار، یہ جو ہے نا دوسرے جملہ کے دوسرے لفظ کے ساتھ مل کے تو پھر استعمال ہو جاتا ہے. آگے آسا اور مان، تینوں کا معنی کی طرح. جی تو حروف شک یا انہیں حروف تشکیک بھی کہتے ہیں. ان میں ایک ہے ایا، یا بھی استعمال ہو سکتا ہے. دوسرا ہے جی شاید. تیسرا ہے جی باشد. اور تیسرا ہے بود. یہ بود جو ہے نا، بودن کا فعل مضارع، تو بود کا تو ان کا معنی یعنی ہو سکتا ہے. تو یہ معنی آپ کریں گے کہ اس میں شک کا معنی کریں گے، ہو سکتا ہے. جیسے کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہر بے شک گمان مبار کے خالی است. ہر جنگل کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ وہ خالی ہے. شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. یہ دوسرا مصرع لکھ لیں. شاید، مثال نمبر 1، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. مصرع ہے نا تو مصرع کے شروع میں عین اس مصرع کی علامت لگاتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ کر کے پھر مصرع لکھتے ہیں. شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کہ چیتا سویا ہوا ہو. آگے لکھیں جی حروف نسبت. نمبر 1 یا. نمبر 2 نون. تو نون جہاں کہیں استعمال ہوتا ہے تو اس سے پہلے عموماً یا بھی لگا دیتے. اور ہا، یہ جو ہا نہیں دیوانہ کے آخر میں ہا، گول ہا، یہ تیسرے نمبر پر ہے. اب دیکھیں جی چاندی کو کہتے ہیں فارسی میں سیم. تو اس کے ساتھ یا اور نون لگا کے
تو اس کو نسبت دے دیں گے سیمی، پورا پڑھیں گے تو سیمین. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ چاندی والا، یعنی چاندی کی طرف نسبت ہو گئی. اور زر سے کیا بنائیں گے؟ زرین، سونے والا، زر والا. شاہانہ، اس میں آخر میں اے لگی، شاہوں والا. تو جوانوں والا طریقہ تو پھر جوانانہ. اور کبھی یائے معروف لگا کر، کسی اسم کے ساتھ یائے معروف لگا کر اسم کو منصوب بناتے ہیں. جیسے ترک سے ترکی، اور ہند سے ہندی، اور پاکستان سے پاکستانی. کبھی کسی اسم کے ساتھ گان لگا کر، گاف الف نون، نسبت کا معنی مراد لیتے ہیں. جیسے خدائے گان یا خدا گان، خدائے گان کہہ دیتے ہیں، اس میں یا کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، خدائے گان. اب کیا معنی ہوگا؟ خدا والے. شاہ گان، بادشاہ والے. اور سے گان، دو گان بھی کہہ دیتے ہیں. اب 2 رکعت والی نماز ہے نا، تو اسے کہیں گے دو گانا یا دو گان. سے گان، 3 والا، 2 والا، 3 والی، 2 والی. گان استعمال ہوتا ہے. جی جمع کا صیغہ ہاں جی، وہ الگ بات ہے. وہ الگ. ٹھیک. جی تو یہ کچھ حروف رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آئیں گے. تو ان میں کچھ تو اردو میں استعمال ہوتے رہتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے، لیکن جب فارسی میں کثرت سے استعمال ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے معانی اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی وہ سمجھ میں آ جائے گا. بہت ساری سب نئی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے میرے لیے، تو بہت اٹریکٹیو ہے. صحیح ہے جی. میں ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کا شعر پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا یہ الف کیوں اینڈ پہ لگاتے ہیں، تو آج مجھے پتہ چلا ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ آپ کا ذوق و شوق ہے تو پھر یہ ایک جو سچی طلب ہوتی ہے نا علم کی، یہ بڑھتی رہتی ہے. اس یہ عمر کو نہیں دیکھتی، بلکہ یہ عمر جتنی بڑھتی ہے یہ طلب بھی بڑھتی ہے. اور انسان اب مثلا میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس استاد پر مجھے یقین آ جائے تو میں اس کی کلاس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آج بھی. جی جی، یقین آ جائے، یعنی اس بات کا یقین آ جائے کہ مجھے گمراہ نہیں کرے گا. کچھ بزرگ ایسے ہوں گے روحانیت بانٹنے والے، لیکن چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں. تو بس بہت دل کرتا ہے کہ کبھی ہم بیٹھیں کسی کی بارگاہ میں. آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.